تین لوگ ہر وقت رزق کے حلال کے لیے پریشان رہتے ہیں. کیا اللہ تیرے میرے ٹکڑوں کا محتاج ہے؟ مگر ایک بات کبھی نہ بھولنا کہ وہ دیتا تو ہر کسی کو ہے. میرا اللہ جھولیاں بھر بھر کے دیتا تو ہر کسی کو ہے، مگر لیتا نصیب والوں سے. تمہاری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا. مگر سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے ہی دینا پڑے گا. وہ جو قربانی کا گوشت بانٹتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ شیعہ کو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں. اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو، اولاد کو اگر سدھارنا چاہتے ہو، اگر اپنی اولاد کو نیکوں کاروں میں شامل کرنا چاہتے ہو، تو اپنے گھر کا وہ دروازہ، وہ کھڑکی، اپنے گھر کا وہ روشن دان، وہ سوراخ بند کر دو جس سوراخ سے، جس روشن دان سے تمہارے گھر میں حرام کی کمائی آتی ہو. تین باتوں کا خیال رکھنا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں تین باتوں کا خیال رکھنا، ان باتوں کو پلے باندھ لینا اور قبر تک ساتھ لے کے جانا. انشاءاللہ قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. اگر یہ تین باتیں پلے باندھ کر قبر تک لے گئے تو کون سی تین باتیں؟ پہلی بات، کوشش کرنا اپنے دسترخوان پہ حرام کا لقمہ مت آنے دینا. ڈنڈی مار کر، کسی کا حق دبا کر اپنے دسترخوان پر تازہ گوشت مت لے کے آنا، مت لے کے آنا. رب کعبہ کی قسم، اگر حرام کا لقمہ تیرے دسترخوان پر آ گیا تو آئندہ والی تین نسلوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا یہ حرام کا لقمہ. تین نسلوں کا بیڑا یہ حرام کا ایک لقمہ غرق کر کے رکھ دے گا. اولاد کے ہاتھوں سے حرام کی روزی کمانے والا مارا جاتا ہے. اولاد کے ہاتھوں سے حرام کی روزی کما کر اولاد کو کھلانے والا مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا نظر آتا ہے. پوچھا گیا حضرت دوسری بات کون سی ہے؟ فرمایا دوسری بات، کبھی بھی خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. اللہ رب العالمین کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. ایک فقیر تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہسپتال میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. فقیر اللہ والے نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ گیا، زاروں قطار تڑپنے لگ گیا، چیخو پکار کرنے لگا. ڈاکٹر دوڑ کر باہر آیا، بابا جی کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، زاروں قطار رونے لگ گئے، زاروں قطار تڑپنے لگ گئے. 5 لاکھ کا بل. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں. یہ سن کر بابا جی نے، اللہ والے نے، فقیر نے کہا ڈاکٹر صاحب میں غریب غروب نہیں ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بابا جب آپ غریب بھی نہیں اور اللہ کا دیا بھی سب کچھ ہے، پھر یہ 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. اللہ اکبر. فرمایا کبھی بھی خدا پاک کی نعمتوں کی ناشکری مت کرنا. رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. اگر وہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر واپس چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے. یا علی تیسری بات کون سی ہے جس بات کو ہم قبر تک لے کے جائیں گے؟
فرماتے ہیں تیسری بات، جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر آئے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تیرے مال کو ہسپتالوں سے بچائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ تیرے حلال مال کو تھانے سے بچائے گا، تیرے حلال مال کو شراب اور جوئے سے بچائے گا۔ اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، کہا لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بن جاتا ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے اللہ والے، اے اللہ کے نیک بندے، لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ راکھ بن جاتا ہے۔ غربت نے کمر توڑ رکھی ہے، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، کپڑے کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں دھاگا نہیں بندھا ہوا، جہاں پیوند نہیں لگے ہوئے، دوسرا کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے۔ اے اللہ والے، مجھے تعویذ دے یا نہ دے، میرے مرض کا حل بتا دے۔ اللہ والا مسکرا کر کہنے لگا تیرے مرض کا حل یہ ہے، حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دے، یہی تیرے مرض کا حل ہے، غربت کے جانے کا حل ہے۔ یہ عمل غربت کو بھگاتا ہے، امیری کو لے کر آتا ہے، گھر میں پریشانیوں کو بھگاتا ہے۔ حرام کمانا اور کم تولنا چھوڑ دو، خدا تجھے اس قدر رزق عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ ہائے، چند ہی دن کے اندر پیسے کی فراوانی ہو گئی، غربت کے جنازے اٹھتے نظر آئے، امیری عروج پر آ گئی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، اتنا مال آیا کہ ترازو بھی سونے کا بن گیا۔ ایک دن تنہائی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا میری جیب میں 1 پیسہ نہیں تھا، 1 روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب گھر میں سونا ہی سونا ہے، گھر میں مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے۔ اپنا ترازو اللہ والے کے پاس اٹھا کر لے کر گیا، اپنا سونے کا ترازو اللہ والے کے پاس لے کر گیا، کہا او اللہ والے، تو نے حل تو مجھے بتا دیا غربت کے جانے کا، امیری کے آنے کا، اچھے دنوں کے آنے کا، تو نے مجھے حل تو بتا دیا، لیکن میں نے اتنے مال کو کیا کرنا ہے، اتنے مال کو کیا کرنا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال قیامت کے دن وبال بھی نہ بن جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، او میرے کریم رب، تو مجھے رزق دینا بند کر دے، میرے پاس بہت زیادہ رزق اکٹھا ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، او میرے حبیب، اپنے عمر کو کہہ دو تو میری راہ پہ دینا بند کر دے، میں تیری راہ پہ دینا بند کر دوں۔ کہنے لگا اب گھر میں سونا ہی سونا ہے، مال ہی مال ہے، میں نے اس مال کو کیا کرنا ہے جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے، دنیا کا طلب کرنے والا انسان نہیں کتا ہے۔ یہ سن کر اللہ والا کہنے لگا، اے بندے، تیری مرض کا مجھے پتہ لگ گیا ہے، بتا تیری مرض کا تعویذ دوں یا علاج کروں؟ امیر شخص نے کہا، اے اللہ والے، بتا تو صحیح اس کی تشخیص کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کہا یہ جو سامنے ندی بہ رہی ہے، نہر بہ رہی ہے، یہ سونے کا ترازو اٹھا اس ندی میں پھینکا، سونے کا ترازو اٹھا کر اس ندی میں پھینک دے۔ سوچا اللہ والے کی بات پہلے بھی کار آمد تھی، سونے کا ترازو اٹھایا، پانی میں پھینک کر گھر چلا گیا۔ اللہ والے کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ اس کی بات تو پہلے بھی کار آمد تھی، اسی نے ہی تو مجھے امیر بنایا تھا، سونے کا ترازو اٹھایا، نہر میں پھینک کر گھر چلا گیا۔ اگلا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، ایک شخص ندی پار کرنے کے لیے ندی کے اندر ایک شخص نے قدم رکھا، ندی کے اندر ایک شخص نے قدم رکھا تو سونے کے ترازو کو اس کا پاؤں لگا، ہاتھ ڈال کر ترازو نکال کر دیکھا تو فوراً ہی اس کا دھیان اسی دکاندار کی طرف چلا گیا۔ اس شخص کا دھیان جس کے ہاتھ میں سونے کا ترازو ہے، اس دکاندار کی طرف اس کا دھیان چلا گیا، کہنے لگا اوہو، یہ تو اسی دکاندار بھائی کا ترازو ہے جو پیسے کم لیتا ہے اور سودا زیادہ دیتا ہے، کبھی کبھار تو بغیر پیسے کے بھی سودا دے دیتا ہے، جو پیسے کم لیتا ہے سودا زیادہ دیتا ہے، یہ تو اسی دکاندار بھائی کا سونے کا ترازو ہے۔ ہائے، سیدھا اس کی دکان پر گیا، نہ چھت پھٹی نظر آئی، نہ دروازہ ٹوٹا نظر آیا،
दुकानदार को देखकर धाने मार के रो के कहने लगा, क्या बना हमारे मोहसिन का सोने का तराजू किसी ने नहर में फेंक दिया, क्यों फेंक दिया? दुकानदार ने तराजू लिया, अल्लाह अकबर, एक बार फिर से उठा, तराजू लिया, फिर से अल्लाह वाले के पास दौड़ता हुआ गया, अल्लाह वाले के कदमों पे बैठकर सारा माजरा सुनाकर कहने लगा, ओ अल्लाह वाले, ये दुनिया मेरी जान नहीं छोड़ना चाहती, ये दुनिया मेरा दीन खराब करके ही रहेगी, मेरी आखिरत खराब करके ही रहेगी। ये सारा माजरा सुनकर अल्लाह वाला मुस्कुरा कर कहने लगा, आज काम बन गया, आज काम बन गया, आज काम बन गया। कहा, अय अल्लाह वाले, इधर मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी आखिरत का सवाल है, मेरे ईमान का सवाल है, और आप कह रहे हैं कि बात बन गई, आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह वाला कहने लगा, ए बंदे, तेरा सोने का तराजू पानी में फेंकवाना मकसूद नहीं था, बल्कि ये बताना मकसूद था कि हराम का माल जितना भी पास रख ले जाके ही रहता है, और हलाल का माल बहते हुए समंदर में भी चला जाए वापस आकर ही रहता है। हराम का माल जितना भी कमा लो, जितना भी इकट्ठा कर लो, इसी मकसद के लिए मैंने तेरा वो सोने का जो तराजू था पानी में फेंकवाया, यही कुछ दिखाने के लिए। जो हराम का माल होता है, जितना भी कमा लो, जितना भी इकट्ठा कर लो, वो जाकर ही रहता है, और हलाल का माल दरिया में भी फेंक डालो, वो आकर ही रहता है। हलाल की कमाई पर इत्तफाक करो ऐ बंदो, अल्लाह बरकत डालेगा। हराम का पैसा कमाओगे तो अस्पताल के बाहर खड़े नजर आओगे, हराम का पैसा कमाओगे अदालतों में वकीलों की मिन्नतें करते हुए नजर आओगे। हाय रे मेरी बदनसीबी, मैं किन के आगे बात कर रहा हूँ? वो जो कुर्बानी का गोश्त बांटते हुए पूछते हैं कि शिया को गोश्त देना जायज है कि नहीं है, वहाबी को गोश्त देना जायज है कि नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तो कभी नहीं पूछा, फरिश्तों इसने मुझे सजदा नहीं किया, इसे रिज़्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इस गुनहगार बंदे ने मुझे कभी सजदा नहीं किया। मस्जिदों में पड़ी चटाइयाँ इसका इंतजार करती रहीं, अलमारियों में पड़े हुए कुरान इसके मुंतजर रहे। अल्लाह ने तो कभी नहीं पूछा, फरिश्तों इसने मुझे सजदा नहीं किया, बताओ इसे रिज़्क देना जायज है कि ना जायज है? ओए, जब अल्लाह ने तुम्हारे जैसे गुनहगारों को रिज़्क देने से इनकार नहीं किया, तो फिर तुम अल्लाह के बंदों को देने से इनकार क्यों करते हो? ये क्यों कहते हो ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये गैर मुस्लिम है, इसके घर दावत देनी जायज है कि नहीं है, गोश्त देना जायज है कि नहीं है? तुम्हारी गली में अगर कोई शिया रहता है, वहाबी रहता है, सुन्नी रहता है, या कोई गैर मुस्लिम रहता है, उसका हिसाब वो खुद देगा। मगर सुनो, अगर रोटी ना मिलने की वजह से रात को भूखा सो गया, ए बंदे, उसका हिसाब तुझे ही देना पड़ेगा। और नादानो, तुम अल्लाह के बंदों को देने से इनकार क्यों करते हो? क्या अल्लाह तेरे मेरे पैसों का मोहताज है? क्या अल्लाह तेरे मेरे टुकड़ों का मोहताज है? मगर एक बात कभी ना भूलना कि वो देता तो हर किसी को है। मेरा अल्लाह झोलियां भर भर के देता तो हर किसी को है, मगर लेता नसीब वालों से है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, 3 लोग हर वक्त रिज़्क़ के हलाल के लिए परेशान रहते हैं, इन पर अल्लाह का गज़ब पड़ता है, अल्लाह का कहर पड़ता है। और सुनो, इन 3 लोगों से यारी भी मत लगाना, इन 3 लोगों की दोस्ती तुम्हें तबाह कर देगी, इंसानियत के दर्जे से गिरा देगी, तुम्हें अल्लाह के नापसंदीदा लोगों में शामिल कर देगी, तुम्हें रिज़्क़ के लिए तंग कर देगी। तुम्हारा शुमार उन लोगों में होगा जिनके लिए हिदायत के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो कौन से 3 बदबख्त लोग हैं? हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, पहला अहमक इंसान, अहमक इंसान से भी दोस्ती ना करना, क्योंकि जब इंसान पर अल्लाह का कहर पड़ता है तब वो अहमक बनता है, जब अल्लाह का गज़ब पड़ता है तब वो अहमक बनता है। और सुनो, अहमक इंसान पर तो इसमें आज़म का असर भी नहीं पड़ता। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तेज तेज कदम उठाते हुए एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे,
ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے خدا کے رسول، آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی تو نظر نہیں آ رہا، پھر آپ اس قدر دوڑتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ خوف کی وجہ ہی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں، تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اے انسان، میں ایک احمق آدمی کے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ یا حضرت، آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں، اسم اعظم پڑھتے ہیں، وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ وہی نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پہ دم کر دیں تو اسی وقت ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں، بے شک میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا، اللہ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے، اللہ نے آپ کو اس قدر طاقت عطا کر رکھی ہے، آپ کے ہاتھوں میں اس قدر شفا، آپ کے دم میں اس قدر شفا ہے، تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے؟ یہ خوف تو نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈر تو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ رب العزت کی قسم، اس رب العالمین کی عزت کی قسم کہ جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہو گئے، پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے، لیکن وہی اسم اعظم جو میں نے مردوں پر پڑھا وہ جی اٹھے، وہی اسم اعظم جو میں نے پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے، وہی اسم اعظم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن احمق پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس شخص نے پوچھا، حضرت یہ کیا ہے کہ اسم اعظم اندھوں، بہروں اور مردوں پر تو اثر کرتا ہے لیکن احمق انسان پر اثر نہیں کرتا؟ حالانکہ حماقت بھی ایک مرض ہے، تو اس پر کیوں نہیں اثر کرتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، حماقت کی بیماری مرض نہیں ہے، حماقت کی بیماری مرض نہیں ہے بلکہ خدا کا قہر ہے۔ بے وقوفی کی بیماری مرض نہیں، خدا کا قہر ہے، خدا کا غضب ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بندہ کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اللہ فرماتا ہے تو کون ہے نہ جانے والا، میں تجھے بلاتا ہی نہیں ہوں، میں تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں ہوں۔ حماقت کی بیماری مرض نہیں، خدائی قہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، اب ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، مہر لگ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا، جھوٹ بولنے والے انسان سے بھی دوستی مت کرنا۔ تیسرا، والدین کو رلانے والے، ستانے والے ایسے بدبخت انسان سے بھی دوستی مت کرنا جو والدین کو رلاتا ہو، باتوں باتوں پر والدین کو ان کی غربت کے تانے دے کر والدین کی آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے بدبخت انسان سے بھی دوستی مت کرنا، ورنہ تم پر اللہ کا قہر پڑے گا، اللہ کا عذاب برسے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔